پاکستان ونر بھارت لوزر قرار، صدر ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی نے بات صاف کر دی۔ واشنگٹن میں بھارت کے مقابلے توازن پاکستان کے حق میں چلا گیا۔ امریکہ کے ممتاز جریدے فارن پالیسی کے مطابق پاکستان نے امریکہ کا اعتماد اور رسائی حاصل کی۔ یہ وہ کامیابی ہے جو کوئی اتحادی بھی حاصل نہ کر سکے۔ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل فریم میں نتیجہ خیز سفارتکاری کی۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے سفارتکاری میں اسٹریٹجک برتری دلائی۔ صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ذاتی قربت پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت کی بڑی وجہ بنی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت پاکستان کی واشنگٹن واپسی کا مرکزی ستون بنی۔ پاکستان کی آواز پھر سے معتبر بنی۔ جریدے کے مطابق پاکستان کا واشنگٹن میں کامیاب کم بیک بھارت کے لیے سفارتی دھچکا ثابت ہوا۔ بھارت دفاعی پوزیشن پر چلا گیا، اسے امریکہ کی سرد مہری کا سامنا ہے۔ 2025 میں پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کے لیے امریکہ میں اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال قرار دیا۔ جریدے کے مطابق پاکستان کی عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر اتحاد پسندی کے خلاف واضح پیغام دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ فیلڈ مارشل کا پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل قرار پایا۔ عسکری قیادت نے ریاستی مفادات کا تحفظ کیا، واضح ویژن کے ساتھ ریاستی رچ کو مضبوط کیا۔ دی ڈپلومیٹ میں شائع مضمونوں کے مطابق مئی میں بھارت کے ساتھ فوجی جھڑپوں نے عالمی توجہ حاصل کی۔ داخلی چیلنجز کے باوجود فوجی کارکردگی نے پاکستان کی اسٹریٹجک ساکھ اور ڈیٹرننس کو تقویت اور طاقت بخشی، جس سے واشنگٹن میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا۔ بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون نے پاکستان کا علاقائی کردار مضبوط کیا۔ پاکستان کے دفاع ساز و سامان کی دنیا بھر میں مانگ بڑھی۔ پاکستان سب کا، کسی کو مذہب کے نام پر منمانی نہیں کرنے دیں گے، سب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب، کہا اقلیتوں سے ناانصافی کرنے والا ہر ہاتھ روکیں گے، ناانصافی اور زیادتی پر قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا، ترقی اور خوشحالی کا سفر اقلیتوں کے ساتھ مل کر طے کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک و قوم کے لیے جسٹس AR کارنیلیس، گروپ کیپٹن سیسل چودھری، سپاہی ہارون ولیم شہید، ڈاکٹر رتھ پاؤ اور دیگر اقلیتی شخصیات کی خدمات کو سراہا۔ مزید کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، شاہینوں نے دشمن کے 7 طیارے گرائے، مسلح افواج کے مسیحی افسران اور جوانوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے مثالی قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم نے مختلف مذاہب کے سرکردہ رہنماؤں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا پاکستانی مسیحیوں کی قومی ترقی اور دفاع میں خدمات کو خراج تحسین۔ پاک فوج میں مسیحی برادری کی نسل در نسل شاندار خدمات کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی کے چرچ میں کرسمس تقریبات میں شرکت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قائد اعظم کے ویژن مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری پر زور۔ فیلڈ مارشل نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد قرار دیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور قومی اتحاد پر زور۔ کہا پاکستان کی طاقت تنوع، مساوی مواقع اور آئینی اقدار میں ہے۔ مسلح افواج کا تمام شہریوں کے مساوی حقوق اور تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ مسیحی برادری کے رہنماؤں کا فیلڈ مارشل کے دورے پر اظہار تشکر۔ پاکستان اقلیت دوست ملک، کسی کو اقلیتوں سے ٹکرانے کی اجازت نہیں دوں گی، اقلیتوں کا تحفظ نہ کر پانے والی حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرسمس تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں کرسمس، دیوالی، ہولی اور بیساکھی منائی جاتی ہے، اقلیتی برادری کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، ملکی وسائل پر اقلیت کا اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا۔ مسیحی برادری نے صحت، ملٹری اور ایئر فورس میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ پنجاب میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت بہت سے اقلیتی لوگوں کو گھر ملے، دھی رانی اور راشن کارڈ پروگرام سے بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں سالگرہ۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔
مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزراء کی مزار قائد پر حاضری، فاتح خوانی کی، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت۔ پاکستان کو قائد کے ویژن کے مطابق فلاحی مملکت بنانے کا عزم۔ زیارت ریزیڈنسی میں گارڈ آف آنر اور پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا، قائد اعظم نے دیانت، قانون کی بالادستی اور مساوات پر مبنی ریاست کا تصور دیا۔ بانی پاکستان کو اس سنہری اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم قوم کے مستقبل کی مضبوط ضمانت ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر محنت کرنا ہوگی۔ بابا قوم امن، برداشت اور انصاف کی علامت ہیں۔ نئی نسل کو قائد کے افکار سے روشناس کرانا قومی ذمہ داری ہے۔ مضبوط خود مختار پاکستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی فتح کا صحرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ گورنر کامران ٹسوری کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ نے کہا کہ 2025 میں ہم دنیا میں فاتح قوم قرار پائے۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا۔ اڈیالہ میں بیٹھا مغرور شخص مذاکرات کو نہیں مانتا، آج بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ بھارت کو بڑا غرور تھا، ان کے پروپیگنڈے کو بھی شکست دی۔ کنونشن سینٹر میں قائد کا پاکستان اڑان پاکستان کی تقریب۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ قائد اعظم محمد علی جناح کی مادر علمی سندھ مدرسۃ الاسلام کو منفرد مقام حاصل۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1887 سے 1892 تک یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قائد اعظم کا اپنی درسگاہ سے محبت کا اظہار، وصیت میں اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام کر دیا۔ نئی نسل کو بانی پاکستان کی زمانہ طالب علمی سے آگاہی کے لیے سندھ مدرسہ میں میوزیم بھی قائم۔ درسگاہ آج بھی قائد اعظم کی یادوں کی امین اور نئی نسل کی رہنمائی کر رہی ہے۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں واقع تاریخی عمارت وزیر مینشن میں بانی پاکستان نے آنکھ کھولی۔ وزیر مینشن بانی پاکستان کی ذات سے وابستہ یادگار اشیاء کی امین۔ عمارت کو میوزیم کا درجہ حاصل، قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء محفوظ۔ عمارت کی زیریں منزل پر لائبریری اور دیواروں پر آویزہ قائد اعظم سمیت دیگر رہنماؤں کی تصاویر تاریخ کے اوراق کو زندہ کر دیتی ہیں۔ پہلی منزل پر موجود قائد اعظم کی یادگاری کرسی، جہاں بیٹھ کر انہوں نے پہلی کابینہ کے فیصلوں کی منظوری دی۔ دوسری منزل پر قائد اعظم کے لیٹر ہیڈز اور نایاب تحائف اور ملبوسات، ان کے نفیس ذوق کی عکاس۔ تاریخی مقام قائد اعظم کی جدوجہد کو آج بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ تحریک آزادی کے دوران بانی پاکستان کے پرکشش پہناوے آج بھی قوم نہیں بھولی۔ عصر حاضر میں بھی جناح کیپ کے مداح بانی پاکستان کی نشانی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ملتان کے اصغر علی کا خاندان کئی پشتوں سے اس ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہنرمند خاندان سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر پاکستان آصف زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کئی نامور شخصیات کو جناح کیپ کے تحفے بھی دے چکا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا بابائے قوم کو شاندار خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان نے قائد اعظم کے مضبوط خود مختار، جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن سے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کیا، جو ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر قائم ہے۔ اس عمل پر زور دیا گیا کہ بانی پاکستان کی مثالی قیادت، آئین پسندی اور پختہ عزم آج بھی قوم اور مسلح افواج کو دور حاضر کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ ISPR نے یوم قائد کے حوالے سے نیا ترانہ